السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان شہزاد، ایک نئے ولاگ میں خوش آمدید۔ امریکہ میں کام کرنے والے جو لاکھوں تارکین وطن ہیں، ہر مہینے وہ اپنی کمائی کا کچھ نہ کچھ حصہ اپنے خاندانوں کو بھیجتے ہیں، اپنی فیملیز کو بھیجتے ہیں۔ یہی جو رقم ہوتی ہے کئی گھروں کا سہارا بھی بنتی ہے، بچوں کی فیسیں ادا ہوتی ہیں، علاج معالجے پہ جو ہے وہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور روزمرہ کی جو زندگی کی ضروریات ہیں وہ بھی اسی سے چلتی ہیں۔ لیکن اب واشنگٹن میں ایک ایسی تجویز سامنے آئی ہے جس نے امیگرینٹس میں ایک نئی تشویش پیدا کر دی ہے۔ ریپبلکن جو لیجسلیٹرز ہیں، قانون ساز ہیں، لا میکرز ہیں، اب بیرون ملک بھیجے جانے والے جو پیسے ہیں یعنی ریمیٹنس ہے، اس کے اوپر مزید سخت قوانین لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں ہے بلکہ ایک نئی تجویز کے تحت جتنے غیر شہری افراد ہیں، جتنے امیگرینٹس ہیں، ان کی جانب سے جو بیرون ملک بھیجے جانے والی رقم ہے اس پر 25% تک ٹیکس عائد کرنے کی بات بھی کی جا رہی ہے، 25% ٹیکس۔ یہ جو معاملہ ہے اس وقت مزید اہم ہو گیا ہے کہ امریکی صدر نے، آپ کو یاد ہے حال ہی میں انہوں نے ایک ایگزیکٹو آرڈر کے اوپر بھی دستخط کیے ہیں، جس کے بعد بینکوں کو اور جتنے بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشنز ہیں یعنی مالیاتی ادارے ہیں ان کو ہدایت کی گئی ہے، ڈائریکشنز دی گئی ہیں کہ وہ امیگریشن سٹیٹس اور سرحد پار جو مالی لین دین ہے، بارڈر اکراس دی بارڈر جو ہوتا ہے، اس کی زیادہ سخت نگرانی کریں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا واقعی امریکہ میں رہنے والے جو تارکین وطن ہیں ان کے لیے پیسے واپس بھیجنا مشکل ہونے والا ہے، اور کیا یہ جو نئی پالیسی ہے وہ لاکھوں خاندانوں کو واقعی متاثر کرے گی یا ابھی اس میں کوئی گنجائش باقی ہے، اور کیا بینکنگ سسٹم میں امیگرینٹس کے اوپر جو دباؤ زیادہ یا مزید بڑھانے کی بات ہو رہی ہے اس کا کیا نتیجہ نکلے گا۔ آئیں پوری تفصیل سے اس کو سمجھ بھی لیتے ہیں اور انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ یہ سچویشن کیا ہے۔ ٹیکسس سے تعلق رکھنے والے ریپبلکن رکن ہیں کانگریس کے چپ رائے، انہوں نے ایک نیا بل متعارف کروایا ہے جس کا نام ہے ریمیٹنس ایکٹ۔ اس میں یہ جو بل ہے اس میں تجویز یہ دی گئی ہے کہ امریکہ میں موجود جو بھی غیر شہری افراد ہیں، امیگرینٹس ہیں، جب وہ اپنے ملک رقم بھیجیں گے تو اس کے اوپر 25% ٹیکس جو ہے وہ عائد کیا جا سکے گا۔ ریمیٹنس دراصل وہ رقم ہوتی ہے جو بیرون ملک کام کرنے والے جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان یا دوستوں کو یا کسی کو بھی اپنے آبائی ملک بھیجتے ہیں۔ امریکہ میں لاکھوں امیگرینٹس ہر سال اربوں ڈالر اپنے گھر والوں کو بھیجتے رہتے ہیں۔ ورلڈ بینک کے جو اعداد و شمار ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ صرف 2024 کے اندر سال کا جو ایک انہوں نے فگرز دی ہیں اس میں امریکہ سے تقریباً 103 ارب ڈالر جو ہیں وہ بیرون ملک بھیجے گئے ہیں۔ یہ پہلی بار نہیں ہے کہ ریپبلکن پارٹی کی جانب سے ریمیٹنس ٹیکس کی بات ہوئی ہو، اس سے پہلے بھی جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہیں ان کے جو ٹیکس اور جو ایک پیکیج آیا تھا جس کو آپ ون بگ بیوٹیفل بل کے نام سے جانتے ہیں، اس میں جو بیرون ملک بھیجے جانے والی رقم ہے اس پر 5% ٹیکس کی تجویز دی گئی تھی۔ بعد میں یہ جو 5% والی شرح ہے اس کو کم کر کے 3.5% کر دیا گیا تھا، جبکہ جولائی 2025 میں قانون بننے والی جو حتمی شکل میں جو مخصوص ریمیٹنس ٹرانسفر ہیں اس کے اوپر صرف 1% ٹیکس جو ہے وہ نافذ کیا گیا۔ یہ جو ٹیکس ہے اس سال سے نافذ ہو چکا ہے اور بنیادی طور پر کیش یا اس طرح کے جو بھی فزیکل آپ کہہ لیں کہ ذرائع سے کوئی رقم بھیجی جاتی ہے اس پر لاگو ہوتا ہے، یہ جو 1% ہے، جبکہ کئی جو الیکٹرانک ٹرانسفرز ہیں یا ٹرانزیکشنز ہیں وہ اس سے ابھی بھی مستثنیٰ ہیں۔ لیکن اب جو چپ رائے صاحب ہیں، یہ جو قانون ساز ہیں، ان کی نئی تجویز پہلے سے کہیں زیادہ سخت سمجھی جا رہی ہے، کیونکہ اس میں جو شرح ہے اس کو 1% سے آپ کہہ لیں بڑھا کر 25% تک لے جانے کی بات کی گئی ہے، اور خاص طور پر اس کا جو ہدف ہے وہ غیر ملکی شہری ہیں، وہ امیگرینٹس ہیں، وہ ان کا سٹیٹس کچھ بھی ہو لیکن ابھی ان کو ٹارگٹ کرنے کی بات کی جا رہی ہے کہ ان کی جو رقم ہے اس میں سے 25% ٹیکس لیا جائے۔ چپ رائے انہوں نے اپنا ایک بیان بھی جاری کیا اور وہ کہتے ہیں کہ امریکی معیشت کئی دہائیوں سے قانونی اور غیر قانونی امیگریشن کے جو اثرات ہیں اور جو بیرون ملک جانے والی جو امریکی ڈالرز ہیں اس کا جو دباؤ ہے اس کا سامنا کر رہی ہے ان کی معیشت، اور اس تجویز کی حمایت میں دو اور جو امیگرنٹ مخالف تنظیمیں ہیں انہوں نے بھی اس کو سراہا ہے، اپروو کیا ہے، سپورٹ کیا ہے۔ اس میں ایک امیگریشن اکاؤنٹیبلٹی پروجیکٹ اور فیڈریشن فار امریکن امیگریشن ریفارم شامل ہیں۔ ان تنظیموں کا موقف یہ ہے کہ جو امریکی ٹیکس پیئرز ہیں
ان کا جو پیسہ ہے وہ غیر ملکیوں پر خرچ ہوتا ہے اور پھر اس رقم کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ بیرون ملک بھیج دیا جاتا ہے۔ یہ ان کا بیان ہے، ایسا وہ سوچتے ہیں۔ دوسری جانب اس تجویز کے اوپر بھی شدید تنقید ہو رہی ہے، اور جو کافی سارے اکانومی کے ایکسپرٹس ہیں، ماہرین ہیں معاشیات کے، اور جو کاروباری حلقے ہیں، وہ خبردار بھی کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ اس قسم کا جو ٹیکس ہے وہ الٹا بھی پڑ سکتا ہے، اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ الٹا بھی ہو سکتا ہے۔ مرکیٹس سینٹر سے وابستہ ایک سینئر ریسرچ فیلو ہیں ویرونک ڈی روگی، انہوں نے بھی میڈیا آؤٹلیٹ سے جو بات کی اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر لوگوں کو محسوس ہو کہ خاندان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اب زیادہ رقم درکار ہوگی تو وہ زیادہ عرصہ امریکہ میں رہنے یا آمد کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تاکہ جو بھی ان کا مالی نقصان ایک قسم کا ہو رہا ہے ٹیکس کی صورت میں اس کو پورا کیا جا سکے۔ جو کرٹکس ہیں ان کے مطابق یہ جو پالیسی ہے وہ امیگریشن کم کرنے کے بجائے بعض جو سچویشنز ہیں یا صورتیں ہیں اس میں مزید لوگوں کو امریکہ آنے پر جو ہے وہ آمادہ بھی کر سکتی ہے۔ اور اسی دوران آپ کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے بینکنگ نظام سے متعلق یہ جو ایک اور بڑا قدم اٹھایا ہے وہ بھی ہم سب کے سامنے ہے، اور ٹرمپ کے جو نئے ایگزیکٹو آرڈر ہے اس کے تحت بینکوں اور ریگولیٹرز کو یہ ہدایت جاری کی گئی ہے کہ وہ جو صارفین کی شناخت ہے اس کی جانچ مزید سخت کریں، اور ایسے تمام جو مالیاتی لین دین ہیں، فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں، اس کے اوپر نظر رکھیں جو امیگریشن اسٹیٹس یا اکراس دی بارڈر یا یعنی امریکہ سے باہر جا رہی ہے کوئی بھی اس سرگرمی سے جڑے ہوئے ہوں۔ اس ایگزیکٹو آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ غیر قانونی جو سرگرمیاں ہیں، فراڈ ہے اور قومی سلامتی کے جو خطرات ہیں ان کو روکنے کے لیے بیسیکلی بینکنگ نگرانی کو بہت زیادہ مضبوط بنانا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد کو مالی خدمات فراہم کرنے کے لیے جو خطرات ہیں اس کے اوپر بھی زور دیا گیا ہے کہ جن کے پاس مستحکم یعنی ایک قانونی جو ورک سٹیٹس ہے وہ موجود نہیں ہے، ان کے اوپر مزید سختی کی جائے۔ اور یہ تمام اقدامات ملا کر اگر آپ دیکھیں تو تارکین وطن کے لیے صورتحال جو ہے وہ بہت پیچیدہ بنتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایک طرف جو ہے وہ ریمیٹنس پہ ٹیکس بڑھانے کی بات ہو رہی ہے، دوسری طرف جو بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں ان کی نگرانی بھی مزید سخت کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو بہت سارے جو امیگرینٹس ہیں ان کے لیے یہ سوال اہم بن چکا ہے، بہت آپ کہہ لیں کہ کور کویسچن بن چکا ہے کہ مستقبل میں بیرون ملک رقم بھیجنا کتنا آسان یا مشکل رہے گا۔ ابھی یہ آبویسلی واضح نہیں ہے کہ جو چپ رائے کی تجویز ہے یا جو ان کا بل ہے اس کو کانگریس میں کتنی حمایت ملے گی۔ ماضی میں بھی آبویسلی ایسی تجاویز جو ہیں وہ آئی ہیں، لیکن ان کو بہت سارے لوگوں نے، بہت ساری کاروباری تنظیموں نے، بہت سارے امیگرینٹس گروپس ہیں اور اندر ہاؤس کے جو ہے وہ مخالفت کا سامنا رہا ہے۔ لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ امریکہ میں جو امیگریشن ہے اور جو یہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز کی نگرانی ہے، مانیٹرنگ ہے، اس کے معاملات اب مزید سخت سیاسی بحث کا حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ اور اگر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہ تجاویز آگے بڑھتی ہیں تو ان کے اثرات صرف جو امریکہ میں موجود تارکین وطن موجود ہیں اس وقت ان تک محدود نہیں رہیں گے، بلکہ جو ہم نے شروع میں بات کی کہ ان لاکھوں خاندانوں تک پہنچیں گے جو ہر ماہ بیرون ملک سے آنے والی جو رقم ہوتی ہے اس کے اوپر انحصار کرتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ آنے والے دنوں میں جو کانگریس ہے وہ اس معاملے کے اوپر کیا فیصلہ کرتی ہے، وہ اس بل کو کیسے آگے لے کر چلتی ہے، اور کیا واقعی یہ جو بیرون ملک پیسے بھیجنے والوں کے لیے یہ جو پروپوز کیا گیا 25% ٹیکس وہ ایک نئے مالی بوجھ کا جو ہے وہ آغاز ہوگا اور امیگرینٹس کے اوپر ایک اننیسیسری برڈن جو ہے وہ ایڈ کرے گا، اور کیا ایسا کرنے سے جو آپ کے آبجیکٹیوز ہیں کہ آپ نے امیگریشن کو کم کرنا ہے، لوگوں کو ملک سے باہر بھیجنا ہے، کیا وہ اچیو ہو پائیں گے؟ اور یہ جو ایک کوشش ہے کہ امریکہ میں کمایا پیسہ جو ہے وہ امریکہ کے اندر ہی رہے، کیا اس میں بھی کوئی جو ہے وہ ان کو سکسیس ملے گی یا نہیں ملے گی؟ اور آبویسلی آپ اتنا جو ہے وہ پابندی لگا نہیں سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو دوسری سائڈ سے دیکھیں، فار ایگزامپل پاکستان کے لینس سے دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ریمیٹنس کے اوپر بڑا ہیویلی ریلائی کر رہا ہوتا ہے، تو اگر وہ پیسہ رکتا ہے تو پھر پاکستان یا اور کوئی کنٹری جن کے پاس وہ ریمیٹنس آ رہا ہے، انڈیا ہے، پاکستان ہے، اور بہت سارے ممالک ہیں لیٹن امریکہ کے، یورپ کے اندر بہت ساری کنٹریز ہیں، یا اور پوری دنیا میں جو بھی ممالک ہیں جن کو ریمیٹنس سے کافی فرق پڑتا ہے، تو ان کے بھی معاملات خراب ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک بہت میجر کنٹریبیوشن ہے اس وقت جو اکانومی کی صورتحال ہے پوری دنیا میں۔
تو دیکھتے ہیں یہ بل آگے بڑھتا ہے نہیں بڑھتا ہے، یہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشن کی مانیٹرنگ ہے وہ کس حد تک ہوتی ہے کس حد تک نہیں ہوتی ہے۔ ان تمام حوالوں سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی اس کے اوپر میں بھی نظر رکھوں گا۔ آپ بھی دیکھتے پڑھتے سنتے رہیے گا۔ آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔